ایک بہت بڑی ریاست میں بادشاہ اور ملکہ اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش پر بے انتہا خوش تھے۔ انہوں نے اس کا نام ریپنزل رکھا اور اس کے گلے میں ایک سنہرا لوکٹ پہنایا جو کہ شاہی خون کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک رات ایک جادو جاننے والی عورت مونیکا نے بچے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اسے اس لیے لے گئی کیونکہ ریپنزل کے سنہرے بالوں میں جادو تھا۔ وہ روشنی پھیلا سکتی تھی، زخم بھر سکتی تھی اور جوانی واپس لا سکتی تھی۔ مونیکا اسے لے کر ایک بہت اونچے اور تنہا قلعے میں جا کر چھپ گئی۔ ریپنزل وہیں پلی بڑھی مگر قید میں۔ مونیکا اس پر سخت پابندیاں لگاتی، کھڑکی سے باہر دیکھنے پر ڈانٹ دیتی، باہر کی دنیا کے سوال کرنے پر قلعے کا دروازہ زور سے بند کرتی، کبھی کبھی کہتی دنیا تمہارے لیے خطرناک ہے، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کسی سے بات نہ کرنا۔ ریپنزل نے یہی سمجھا کہ شاید باہر کی دنیا اسے واقعی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ریپنزل بڑی ہو گئی اور اس کے بال جوں جوں بڑھتے گئے ان کی چمک بھی بڑھتی گئی۔ ریپنزل سارا دن فارغ بیٹھتی، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کرنے کو۔ وہ کبھی کبھی قلعے کی دیواروں پر پینٹنگ کرتی، کبھی کبھی کوکیز بناتی اور مختلف ڈشز ٹرائی کرتی، یا پھر بیٹھ کر وہ کتابیں پڑھتی۔ کبھی کبھی وہ گنگناتی تو اس کے سنہرے بالوں میں روشنی دوڑنے لگتی، مگر مونیکا اسے صرف جادو کے لیے استعمال کرتی اور اسے کمرے سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن باقی دنوں سے مختلف محسوس ہوا۔ قلعے کے باہر ہوا نرم تھی، جنگل کی خوشبو نمایاں تھی اور ریپنزل کا دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ مونیکا صبح جلدی قلعہ چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار ریپنزل نے سوچا کہ شاید اسے موقع مل گیا ہے۔ اس نے اپنی لمبی زلفیں رسی کی طرح لٹکائی اور ہمت کرتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ نیچے قدم رکھتے ہی اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کتنی بڑی اور آزاد ہے۔ وہ دوڑتی رہی، درختوں کے درمیان چھپتی رہی اور قلعے سے دور نکل آئی۔ سفر اتنا لمبا تھا مگر آزادی کا احساس اسے آگے بڑھاتا رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے سپاہیوں کا دستہ ملا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ایک لڑکی جنگل میں اکیلی کہاں سے آئی۔ اسے تھکا، بھوکا اور خوفزدہ دیکھ کر اسے محل لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محل میں اس کی سادگی اور اس کے انداز اور نرم طبیعت نے سب کا دل جیت لیا۔ اسے باورچی خانے میں کام دے دیا گیا۔ ریپنزل نے کبھی پہلے شاہی کھانا نہیں پکایا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک الگ ہی ذائقہ اور مہارت تھی۔ وہ ایسی ڈشز بناتی جو ہر کھانے والے کی تعریف حاصل کرتی۔ اس کی محنت اور خاموشی نے قیمتی جگہ بنا لی تھی۔ اسی دوران ریاست میں تیر اندازی کا بڑا مقابلہ ہونے والا تھا۔ ریپنزل روز سپاہیوں کی مشق دیکھتی اور اسے احساس ہوا کہ شاید وہ بھی کوشش کر سکتی ہے۔ جنگل میں تنہائی کے دنوں میں وہ پتھروں کو نشانہ بنا کر کھیلتی رہتی تھی۔ مقابلے کے دن اس نے ہمت کر کے اپنا نام درج کروا دیا۔ جب وہ مقابلے میں اتری تو لوگ حیران تھے، ایک باورچی خانے کی لڑکی، لیکن جب اس نے پہلا تیر چلایا تو حیرت چھا گئی۔ تیر سیدھا نشانے کے بیچ جا کے لگا، دوسرا اور تیسرا بھی ایسے ہی درست۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کی مہارت پر حیران رہ گئے۔ ملکہ دھیرے سے بولی، یہ لڑکی عام نہیں لگتی۔ جب ریپنزل کو ان کے سامنے بلایا گیا تو وہ تھوڑا گھبرا گئی، لیکن اچانک بادشاہ نے اس کے گلے میں موجود وہ شاہی لاکٹ دیکھا جو کہ چمک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ملکہ کا دل دھڑک اٹھا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور سنہری نشان دیکھتے ہی ایک پل کو جیسے دنیا رک گئی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو وہ اپنی نومولود بیٹی کو پہنا کر بیٹھے تھے۔ ملکہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہماری بیٹی کا تھا۔ ریپنزل حیران رہ گئی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا مگر دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر
وہ خود بھی رو پڑی۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ایک لازوال رشتہ دوبارہ جڑ گیا۔ مگر اسی دوران محل کے دروازے زور سے کھلے۔ مونیکا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ وہ ریپنزل کو واپس لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ لڑکی میری ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، اس نے زور سے کہا۔ لیکن اس بار ریپنزل خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے وہی کمان اٹھائی جس سے اس نے مقابلہ جیتا تھا۔ جادوئی چنگاریاں فضا میں پھیلنے لگی۔ مونیکا آگے بڑھی تو ریپنزل نے پوری ہمت اور یقین سے تیر چلایا۔ تیر سیدھا مونیکا کے جادوئی عصا پر لگا، جو ٹوٹتے ہی اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ سپاہیوں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ مونیکا کے گرنے کے ساتھ ہی ریپنزل کے اندر برسوں کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے گلے لگا لیا، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ لوکیٹ کی چمک نے سچ ثابت کر دیا کہ وہ ان کی واقعی گم شدہ شہزادی ہے۔ اس رات جب ریپنزل نے اپنے بالوں کو چھوا تو پہلی بار اس کا جادو بے خوف چمکا۔ محل کے باغ جگمگا اٹھے، پھول کھل اٹھے اور جیسے ساری ریاست پر روشنی برس گئی ہو۔ اب وہ قلعے کی قیدی نہیں رہی، وہ اپنی زمین کی شہزادی تھی، اپنے ماں باپ کی بیٹی اور اپنی تقدیر کی مالک۔ اور یوں ریپنزل اپنے والدین کے ساتھ نئے عہد میں داخل ہوئی، جہاں نہ قید تھی نہ خوف، صرف محبت، آزادی اور روشنی تھی۔